السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک سوال ہے، کیا شیعہ کافر ہیں یا مشرک؟ اگر کافر ہیں تو کیوں کافر ہیں، اور اگر مشرک ہے تو کیوں مشرک ہیں؟ دوسرا سوال اسی میں انہی صاحب نے کیا ہے، کیا کتا پالنا جائز ہے؟ میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالنا چاہ رہا ہوں، کیا میں کتا پال سکتا ہوں؟ یہ دو الگ الگ نوعیت کے سوال ہیں جو ہمارے ایک ساتھی نے کیے ہیں۔ دیکھیے، جو یہ سوال ہے کہ شیعہ کافر ہیں یا مشرک ہیں اور کیوں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بدیہی چیز ہے۔ بدیہی چیز کا مطلب یہ ایک ظاہری چیز ہے جو نظر بھی آ رہی ہے۔ مثلا سورج ہے، وہ دکھ رہا ہے، سورج ہے۔ چاند ہے، وہ دکھتا ہے کہ چاند ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ ظاہر ہے، وہ بدیہی کہلاتی ہے۔ اب جس شخص کے بھی عقائد کفریہ ہوں گے تو وہ کافر ہوگا لا محالہ، اور جس شخص کے عقائد شرکیہ ہوں گے لا محالہ وہ مشرک ہوگا، یقینی طور پر وہ مشرک ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ شیعہ کافر ہیں تو کیوں کافر ہیں، تو شیعوں کے عقائد جب آپ ان سے ملیں گے اور ان کی کتابوں میں ان کے عقائد دیکھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کتابیں کفری عقائد سے بھری پڑی ہیں، ان کے عقائد کفر پر مبنی ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگاتے ہیں، اور بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غاصب خلیفہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ سب وہ عقائد ہیں جو کفر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جس شخص کے بھی کفری عقائد ہوں گے وہ کافر ہوگا۔ تو شیعہ اس لیے کافر ہیں کیونکہ ان کے عقائد فاسد ہیں، ان کے عقائد کفری عقائد ہیں۔ اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں سے کسی بھی ایک چیز کا منکر وہ کافر ہے، بس یہ ضابطہ ہے۔ یہ ضابطہ جس پر بھی نافذ ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور رہا شرک، تو شیعہ مشرک نہیں، شیعہ زیادہ سے زیادہ کافر ہی ہیں، وہ مشرک نہیں، وہ کافر ہی ہیں۔ لہذا شیعوں کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ ان جیسے عقائد رکھتا ہے تو پھر وہ بھی کافر ہے۔ لہذا وہ ایک کھلی کتاب کی طرح کافر ہے، بس تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے چونکہ لیبل مسلمانوں کا لگا رکھا ہے، اس لیے مسلمانوں میں بہت زیادہ ان کے سلسلے میں کنفیوژن پایا جاتا ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے ان کے عقائد کو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے عقائد کس طرح ہیں۔ اور کسی موقع پر ہم انشاءاللہ آپ کو ان کے چند عقائد بھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح کیا ان کے عقیدے ہیں اور کن عقیدوں کی بنا پر ان کو کافر کہا جاتا ہے، مسلمان نہیں کہا جاتا۔ انہی سے ہم نے جو دوسرا سوال کیا کہ کتا پالنا جائز ہے یا نہیں، تو دیکھیے کتا پالنا مستقل جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے، مثلا آپ کو کھیت کی حفاظت کرنی ہے یا اپنا اسٹاک یا گودام کی تو حفاظت کرنی ہے، تو ایسی جگہ پر ہے جہاں پر چوروں کے آنے کا مکمل اندیشہ ہے، تو ایسی جگہ پر بغرض حفاظت اگر آپ کتا لانا چاہیں، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور اس کو پال سکتے ہیں، لیکن شوقیہ کتا پالنا یا بلا وجہ میں اپنے گھر پر رکھنا یہ بالکل درست نہیں اور ناجائز اور حرام کے درجے میں ہے۔ جس جگہ کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اگر مجبوری ہے، آپ اپنے اسٹاک کے لیے، گودام کے لیے، کھیت کے لیے یا کسی جگہ کی حفاظت کے لیے اگر آپ چوروں کے آنے کا وہاں خدشہ ہے، اس سے حفاظت کے لیے اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تو پالیں، ورنہ بلا وجہ میں کتا پالنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ دونوں ہی سوال آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں۔ کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں۔